ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ الہدیٰ
پتہ لگ گیا سی کہ آن والا بھاگاں والا ہے. یہ حلیمہ بید کھلا نہیں اور یہ مقام چونوں چارہ نہیں. تو خدا سے پوچھے وہ کون تھے جو بکریاں تیری چارہ گئے. بلبل بولا بے کمالے کشف دجا بے جمالے سنا جامع فسانے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب احترام عزیز بزرگوں دوستوں، السلام علیکم. جو نعت میں آپ کی خدمت اندر پڑی یہ عام نعت نہیں، بہت بڑی نعت ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نعت لکھنی شروع کی تھی کہ بلغ الغلام بکمال کشف الدجا بجمال حسن الجمیع بسان. آپ نے حضور دے معراج النبی کا تذکرہ فرمایا کہ میرے حضور نہ براق دے محتاج سن، نہ جبریل دے تے نہ رفرف دے. حضور تے اپنے کمال دی وجہ تو انہاں بلندیاں تے پہنچے سن. تو آپ نے اس نعت دے 3 مصرے لکھ لے. خاموشی اختیار فرمایا، رات دا لمحہ سی، رات دا وقت سوچی پہ گئے کہ چوتھا مصرع کیڑا لکھا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میری قسمت جاگی، حضور دا جلوہ میں نظر آیا، حضور دا دیدار میں ملیا. فرماؤ شیخ سعدی اگر لکھ صلو علیہ وآلہ، درود پڑھ نبی تے اور نبی دی آل تے. یہ عام نعت نہیں، بہت بڑی نعت ہے، انہوں پڑھیا کرو. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مینوں حضور دا دیدار ملیا تے اس نعت دی وجہ تو ملیا. پچھلے جمعے دے اندر میں جد الانبیاء جد مصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ اگ دے اندر چھلانگ لگائی اور 40 دن تے 40 رات اس اگ دے اندر رہے. ظاہر دے اندر واقع پوری دنیا نو دس رہی سی کہ میرے تو بڑی اگ دنیا دے اندر نہیں، لیکن ابراہیم نبی اس اگ دے اندر ایک جنت دے تخت دے اوپر بیٹھے ہوئے. اور میں عرض کر رہے سی کہ اللہ دے نبی جدو اگ تو فارغ ہوئے آپ باہر جب تشریف لے تو بہت سارے لوگوں نے آپ دے اوتے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھے کہ تو سچا، تیرا خدا بھی سچا. سچے نو آنچ نہیں، نمرود جھوٹا، نمرود دے خدا بھی جھوٹے. القصہ کہ نمرود جو وقت دا حاکم سی، بادشاہ سی،
کہ کسی بندے دی کوئی حقیقت نہیں۔ نمرود نے جدو خدائی دعویٰ کیتا نے، رب نے کیا کہ میں چاہاں تے تینوں مچھنا کول مروا دے ہوں۔ ابراہ بادشاہ آیا سی نے کعبے تے حملہ کرن واسطے، تے رب نے ابابیل پرندیاں دے چھوٹے چھوٹے دانے دے کے انہوں نے فنا و برباد کر دیتا۔ وہ مالک جو ہے، اسی طرح نمرود بھی ایدی نک دے اندر مچھا چلا گیا۔ بڑے حکیم تے بڑے طبیب بڑے ڈاکٹروں بلایا کہ ٹھیک ہو جاواں، لیکن ٹھیک نہ ہویا۔ کسی حکیم نے کیا کہ بھی ایدہ کوئی علاج ہے کہ زمین تے بہ جا تے نوکران دیا ٹوٹیاں لا کے تیرے دماغ کے اندر جتیاں ماروں۔ جدو نمرود دے دماغ دے اندر درد ہونا تے نوکران نے جتیاں مارنیاں۔ رب جدو کسی نو ذلیل کرنا چاہے پھر انجی ذلیل کرتا پہلے۔ حاکم سی تے بادشاہ سی۔ القصہ کہ ایسا بھی وقت آیا کہ جتیاں تو ہی مر گیا۔ رب نے دنیا نو دسیا کہ لوگوں میرے تو بڑا دنیا دے اندر حاکم کوئی نہیں، میں زندگی اور موت تقسیم کرن والا ہوں۔ اور تاریخ نے لکھیا ہے کہ جدو ابراہیم نبی اگ تو باہر آئے، رازہ نامی نوجوان لڑکی ابراہیم پیغمبر بڑے حسین اور بڑے قداور شخصیت سنا، اور آپ دی پیشانی دے اندر نور محمد مصطفیٰ چمک رہا سی۔ حضرت ابراہیم نبی آپ دے حسن جمال نو دیکھ کے اس رازہ نامی لڑکی اپنے چبارے تو اتری اور ابراہیم نبی دے حسن جمال نو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے آپ دی غلام ہو گئی۔ بیٹا دی آواز تھوڑی چھڑ دے، زیادہ نہ چھڑ۔ تاریخ نے لکھا کہ لڑکی کون سی؟ نمرود دی بیٹی سی۔ اور اس بیٹی نے جدو ایمان اور حقانیت اور سچائی نو دیکھیا، پیغمبر نو کیا کہ میں اپنے باپ والا رشتہ ختم کر سکنی ہے، نبوت والا رشتہ قائم رکھنا چاہنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دا ایک بیٹا سی مدین، ادھنال نکاح کیتا اور اللہ رب العزت نے اس بیٹی بھی جو نبی پیدا فرمائے، نبی پیدا فرمائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام شہر بابل وچوں آپ شہر شام والا گئے، راستے دے اندر آئے ایک ایسی جگہ، بہت بڑا حکمران اور بادشاہ جس دی ایک شہزادی سی کہ میں اس شخص نال نکاح کروں گی کہ جو میں نو پسند آئے گا۔ بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے شہزادے آئے، لیکن اس لڑکی نو کوئی شہزادہ پسند نہیں آیا۔ ابراہیم پیغمبر آپ دا لباس تے خستہ سی، بال بھی بکھرے ہوئے سن اور چہرے تے غرد و غبار سی، لیکن آپ دی پیشانی دے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا سی۔ آپ بھی بیٹھ گئے اور کئی روز تو دلہن اپنا دلہا تلاش کر رہی سی۔ تیسرے روز ابراہیم پیغمبر جدو تیسری صف کے اندر بیٹھے، حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ جو بنن والی اہلیہ سن، اس نے ہاتھ دے اندر ایک ہار سی جو اس نے اپنے دلہا دے اندر گلے دے اندر پانا سی اور اس کا انتخاب ہونا سی۔ تیسری صف دے اندر پیغمبر خدا
اکھاں نیویاں کر کے خاموشی نال ذکر الہی کر رہے سن۔ لڑکی قریب آئی، ابراہیم پیغمبر دا انتخاب ہو گیا، بادشاہ نے بلایا، نکاح کر دیتا، انعام و کنام تو نواز دیتا۔ کچھ دن رہے ابراہیم نبی، آپ ملک شام براستہ مصر جا رہے سن، اور مصر دا جو حکمران سی بادشاہ سی، بہت بڑا ایک ظالم بادشاہ سی کہ بہت ساری عورتوں کی عزت خراب کرنے والا شخص سی، لیکن انہیں ایک معیار رکھیا سی، معیار ایسی کہ اگر کسی دی ہمشیرہ ہے تو پھر زیادتی نہیں کردا سی، اس تو علاوہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ نالوں زیادتی کردا سی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا بھی جدو گزر ہویا، ابراہیم نبی نو پوچھیا، خاتون نو علیحدہ کر دیتا، آپ نو علیحدہ کر دیتا، پوچھیا کہ کون ہے، کہا آپ نے کہا کہ قال اختی، کہ میری دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر آپ بھی کجرے دے اندر بند کر دیتا، حضرت لوط علیہ السلام بھی سن، اور سیدہ سائرہ نو ایک کجرے دے اندر بند کر دیتا۔ اس بادشاہ نے کوشش کی تھی کہ میں غلط ارادے تو غلط نیت تو قریب جاواں، لیکن اس ظالم نو پتہ نہیں سی کہ عام کسے دی امانت نہیں بلکہ اللہ دے نبی دی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی امانتاں دی خود حفاظت کر دے۔ جدو قریب آیا، وہ دے دومی ہاتھ شل ہو گئے، شیخ و پکار کی تھی، معافی چاہی، اللہ دی بندی نے معاف کر دیتا۔ دوسری مرتبہ ارادہ کیتا، پیغمبر خدا دی اہلیہ محترمہ نے پھر آسمان وال توجہ کی تھی کہ مولا میں تیرے نبی دی امانت ہوں اور میری تو حفاظت کر۔ پھر دوسری مرتبہ اکھاں دی روشنی تو معروم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ کوشش کی تھی، اللہ دی بندی نے پھر بارگاہ الہیہ دے اندر التجا کر چھڑی کہ مالک تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرم کر۔ علماء نے لکھا، تفسیر نے بہت ساری تفسیرہ دے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ دی بندی نے آسمان وال توجہ فرمائی، اس زمین دے اندر غرق ہون لگ گیا۔ اس پھر دعائی دیتی، مینوں معاف کر دے، آندہ ایسی حرکت اور جرت نہیں کرانگا۔ اللہ دی بندی نے آسمان وال الرحمان اور رحیم دیاں صفتاں دا ذکر کیتا، خالق نے پھر انہوں معافی عطا فرما دیتی۔ جدو معافی مل گئی، ابراہیم پیغمبر دے قریب آیا اور ابراہیم نبی نے پوچھا کہ تہاڈا نام کیا؟ آپ نے کیا ابراہیم ہاں۔ اس کے آگے دنیا دے اندر بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حسین شہزادے دیکھے، لیکن میں ایسا حسین شہزادہ نہیں دیکھا جیسا تسی ہو۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے کیا کہ دسو تہاڈا نام کیا؟ آپ نے کیا کہ میں ابراہیم ہاں اور میں جد الانبیاء ہاں، اللہ نے میرے وچوں 40,000 نبی پیدا فرمانے نے۔ بادشاہ سمجھ گیا سی یہ کوئی عام شخص نہیں اور نہ ہی عام شخص دی امانت ہے، یہ دی حفاظت خود رب العالمین کر رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ بطور گفٹ، بطور تحفہ آپ نو کیا کہ لے جا، یہ تہاڈی خدمت کریا کرے گی۔ اس وقت لونڈی دا رواج سی، حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ بھی نال نال ٹر پئیاں۔ القصہ کہ آپ دا قافلہ ملک شام دے اندر چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دا جو آبائی علاقہ سی وہ عراق سی، شہر بابل۔ شہر بابل وچوں جدو نمرود نے آپ نو اگ دے اندر سٹے، آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کر کے آپ مصر آئے، مصر تو شام آئے۔ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس شہر دے اندر 20 سال گزر گئے، ملک شام دے اندر، اور ملک شام نبیاں دا ایک مرکز ہے، فلسطین بیت المقدس انبیاء دا کعبہ ہے،
1,24,000 انبیاء دا کعبہ مرکز ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن آسمان وال منہ کر کے کیا کہ مولا میری 90 سال عمر ہو گئی ہے تے ہن کرم کر اولاد جیسی نعمت تو مالا مال کر۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر جو دعا منگی 23واں پارہ سورہ صافات دعا دے جملے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نبی نے آسمان والا اٹھایا اور کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ اور پھر بھی یاد رکھو میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے کسی کا اولاد نہ ہو ہر نماز تو بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کرو کہ اللہ میرے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان وال چہرہ اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ مولا تو باقی بادشاہاں دا بادشاہ ہے، زمینہ دا تو بادشاہ ہے، آسمانہ دا تو بادشاہ ہے، مغرب تو لے کے مشرق، مشرق تو مشرق، مغرب شمال تو جنوب تک تیری حکومت ہے، اور دنیا دا تو بہترین بادشاہ ہے، اور اپنی ربوبیت وچوں اولاد جیسی نعمت تو مالا مال کر۔ ایک روایت نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ والو اشارہ ہویا کہ حضرت سائرہ نے کیا کہ میرے گھر تے اولاد نہیں، اس لونڈی نہ نکاح کر۔ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ نال نکاح ہو گیا۔ وقت گزردا گیا، اللہ دے پیارے پیغمبر دی باس علماء نے لکھیا کہ 99 سال ہوگی، بعد نے لکھیا کہ 90 سال، بعد نے لکھیا 88 سال۔ مختلف مفسرین کرام نے اپنی اپنی کتابات دے اندر اور تفسیروں دے اندر آپ دی عمر دے بارے لکھیا۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر بارگاہ الہیہ دے اندر ادھی رات ویلے اٹھے تے اٹھ کے کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین۔ پھر آپ نے کیا کہ مولا کائنات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے ساری کائنات نو بنان والیا، مشرق دا تو مالک ہے، مغرب دا تو مالک ہے، شمال دا تو مالک ہے، جنوب دا تو مالک ہے، فرشاں دا تو مالک ہے، عرشاں دا تو مالک ہے، جن و سورت دا تو مالک ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا مالک ہے۔ یا الہ العالمین میرے سر دے وال بھی سفید ہو گئے، میری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی، 90 سال میری عمر ہو گئی۔ اے مولائی کائنات اپنا کرم تے اپنا فضل دا دروازہ کھول دے۔ آواز آئی کہ پیارے پیغمبر منگنا تیرا کم ہوئے گا تے عطا کرنا میرا کم ہوئے گا۔ ابراہیم پیغمبر نے کیا رب ہب لی من الصالحین۔ آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ فرمایا کہ پیغمبر فکر نہ کر، عمرہ والنا ویخ میرے کرم وال ویخ۔ اور میں کہ پتر بھی یہ ہو جا دیں گا کہ پتر تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔ اور فرمایا کہ لوکی تے اپنے پتران دا نام فرش تے رکھ دے رہے، میں تیرے پتر دا نام عرش تے رکھ سڑیا ہوئے۔ رب نے اسماعیل جیسا حسین پتر عطا فرمایا۔ آپ دی آمد ہوئی شام دے اندر، اللہ دے پیارے پیغمبر کیونکہ مالک بادشاہ اور سورہ شورا دے اندر 25 سپارے دے اندر خالق نے اپنی بے نیازی دا ذکر کر دیا بھی فرمایا کہ میں بادشاہ ہاں،
کوئی کدی بھی فخر نہ کرے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. فرمایا کہ لوگوں میں ہی مالک ہاں زمینہ دا, میں ہی مالک آسمان دا, جنوں چاہواں میں پیدا کراں, جنوں چاہواں تیاں ہی تیاں دے چھڈاں, جنوں چاہواں میں پتر ہی پتر دے چھڈاں, اور فرمایا کہ جنوں چاہواں میں بانج بنا چھڈاں, کیونکہ مالک اور خالق جو میں ہاں. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم نبی دے کا اسماعیل پیغمبر آئے, حضرت سیدہ سائرہ جو پہلی بیویاں سن آپ نو رشک ہویا, اسی دوجے لفظ دے اندر کہنے حسد ہویا, لیکن نبی دی اہلیہ ہے, علماء نے جو لکھیا میں وہ گل کر رہا ہوں. آپ نو رشک ہویا اور آپ نے قسم چکی میں ضرور انہوں سزا دیاں گی, اور پھر آپ نو سزا بھی دیتی سیدہ حاجرہ نو, نک دے اندر سوراخ کیتا, کن دے اندر سوراخ کیتا, ختنے کیتے. یہ 3 سزاواں حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ نو سیدہ سائرہ نے دیتیاں. پھر بھی آپ نے کیا, اے ابراہیم نبی اس وطن وچوں لے جا, نہ میں تے پتر رکھنا چاہنی ہوں, نہ میں تیری بیوی نو تے رکھنا چاہنی ہوں. اللہ دے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام ہستی تے نہیں سن, نبیاں دے نبی سن, جد مصطفیٰ سی ابراہیم پیغمبر. اور یہ بھی توجہ طلب سوال ہے کہ ساری زندگی پتر بھی کوئی ہوئے تے ملیا بھی بڑی محنت نال ہوئے, بندہ کیویں انہوں دور کرے گا, کیویں اپنی اکھاں تو دور کرے گا, کیویں اپنے دل تو دور کرے گا. لیکن ابراہیم پیغمبر سمجھ گئے کہ اے دے وچ اے دی منشا نہیں بلکہ خدا دی منشا ہے, رب دی منشا ہے. آپ نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ براق منگوایا, بعض نے لکھا ہے کہ ڈاچی منگوائی. آپ نے تھوڑی جیاں کھجوراں لیاں, کچھ ستو لے, کچھ پانی لیا, بیوی نور بیٹے نو ڈاچی تے سوار کر لیا, اور آپ مہار پکڑ کے ٹر پے. ساری رات سفر کردیاں اللہ دا قرآن پہ کہندے کہ صبح سورج طلوع ہویا اور آپ ایسی جگہ تے پہنچے کہ جتے ویران ہی ویران, نہ کوئی سایہ, نہ کوئی دانہ, نہ کوئی پانی, نہ کوئی بستی, نہ کوئی شہر, نہ کوئی انسان, کوئی چیز نہیں. اللہ دے پیارے پیغمبر نے حکم الہی اسی کے پیغمبر ڈیرا لگا دے. آپ نے ڈیرا لگا دیتا, اہلیہ نو اتاریا, جان جیسے بیٹے نو اتاریا, اور اتارن تو بعد کچھ ستو, کچھ کھجورا سن, کچھ پانی سی پیش کر کے اپنی اہلیہ نو کیا کہ میرا اور تہاڈا خدا حافظ. اہلیہ بھی صابرہ اور شاکرہ سی, اور کوئی عام مانی سی بلکہ جد محمد مصطفیٰ سی. حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ نے کوئی چوہو چرا نہ کی تھی, جس طرح عموماً ساڑیاں عورتاں ساڑیاں بیٹیاں پہنا ایسا مرحلہ سی. اور یہ بھی فکر سی کہ تنہائی ہے, جنگل ویران ہے, نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی دانہ ہے, نہ کوئی انسان قریب ہے, نہ کوئی بستی اور شہر قریب ہے. تمام چیزاں سامنے سن, لیکن سیدہ حاجرہ بھی سمجھ دیا سن کہ اے جو کچھ میرا قامت کر رہا حکم الہی دی وجہ تو کر رہا ہے. آپ ترن لگ گئے, دامن خلیل نو تھام لیا
اور دامن خلیل تھام کے کیا کہ پیغمبر خدا شان جیسا بیٹا ہے کدے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ دے حسین پیغمبر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم نبی نے آسمان والمنہ کر کے کیا حسبنا اللہ، جدو اتنا اشارہ کیتا تو سیدہ حاجرہ سلام اللہ نے دامن چھڑ دیتا، اور دامن چھڑ کے کیا کہ جو خدا تو اڈی آگ دے اندر حفاظت کرتا ہے رب میری جنگل وچ بھی حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ آپ نے خامد نو چھڑ دیتا، پیغمبر خدا چلے گئے، کوئی فکر نہیں کہ بیوی ہے بچہ ہے، کوئی زیادتی ہو جائے گی تکلیف ہو جائے گی، بچے نو کوئی تکلیف ہوئے گی، لیکن پیغمبر سمجھ دے سن میری مرضی نہیں رب دی مرضی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے قرآن نے لکھے 13واں پارہ ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ دا قرآن سنو، جدو پیارے پیغمبر اپنی بیوی اور بچے نو چھڑ کے دور آ گئے، ایک پہاڑی دے دامن وچ کھڑے ہو گئے، آسمان وال منہ کر کے کہنے لگے کہ سونیا تیرے تو وڈا کریم بھی کوئی نہیں تے رحیم بھی کوئی نہیں۔ تے آپ کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ پیغمبر نے کیا کہ ربنا اے اللہ انی ایتھے اسکن تو میں بسا چھڑے من ذریتی اپنی آدم بواد غیری ذی زرع جنگل ویران دے اندر اند بیتک المحرم کہ تیرے حرمت والے گھر دے نیڑے ایک کعبہ پہلے بھی موجود سی، پہلے فرشتے عبادت کرتے سن، فرشتیاں دا وکھرا بیت المعمور کعبہ علیحدہ بنا دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے اس کعبے نو تعمیر کیتا، آپ دی اولاد ادھر طواف کرتی سی۔ آپ تو بعد جتنے بھی نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام دا جدو زمانہ آیا تو طوفان آیا، اللہ رب العزت نے اپنے کار نو آسمانہ تے اٹھا لیا، اپنے کار دی حفاظت لئی اس کعبے نو آسمانہ تے اٹھا لیا، لیکن ایدیاں بنیاداں اسی طرح محفوظ رہی ہیں۔ جدو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آئے نے، رب نے کیا کہ پیارے جے انعام لینا تے میرا کار تیار کرا، پھر دونوں باپ بیٹیاں نے کعبے نو دوبارہ تیار کیتا سی۔ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر دے کول میں بسایا ہی، ربنا لیقیموا الصلاۃ کہ مولا میری اولاد نو نمازی بنا دے۔ پھر کیا کہ فجعل افئدۃ من الناس کہ ربا میری اے بھی دعا ہے کہ لوگاں دے دل انہاں ول پھیر چھڑ، لوگاں نو انہاں ول مائل کر چھڑ، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، فرمایا کہ یا اللہ میری اولاد نو ایہو جا رزق دیویں کہ جیڑا کسے نے ویکھیا بھی نہ ہوئے تو سنیا بھی نہ ہوئے۔ اج بھی کعبے دے اندر مکہ شریف دے اندر وہ رزق موجود ہے کہ جیڑا سی باہر نہیں ویکھ سکدے، لیکن رب دے گھر دے نیڑے سانو مل جاوے گا، لعلہم یشکرون کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منگی دعا، آپ چلے گئے، کچھ دنوں تو بعد ستو بھی ختم ہو گئے
پانی بھی ختم ہو گئے، کھجور بھی ختم ہو گئی۔ اللہ دی پیاری بندی پریشان ہو گئی، جنگل ویران دے اندر تنہا اپنے رب دا ذکر پہ کر رہی سی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ پریشان ہو کے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ دو پہاڑیاں نے صفا اور مروہ۔ اسی حج دے گئے ہو تو ہم سارے انہوں پتہ ہے، آپ صفا تے گئیاں کہ پانی مل جائے میں اپنے بچے نو پانی پلاواں، پھر مروہ تے گئیاں القصہ کہ آپ نے 7 چکر لگائے لیکن پانی نہ ملیا، دودھ بھی چھاتی دا خشک ہو چکیا سی۔ معصوم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا شہزادہ اسماعیل نبی آپ زمین تے ہڈیاں رگڑ رہے سن۔ مولا ویکھ رہا سی کہ میری بندی نے 7 چکر پورے کر لینے، اور 7 چکر کیوں پورے کرائے؟ فرمایا کہ تیری نسل وچوں جڑی امت آئے گی جدا نام امت محمدیہ ہوئے گا، انہوں میں ایک حج جیسی عبادت عطا کروں گا، جب تک وہ 7 چکر پورے نہ کرنگے انہوں دا حج بھی مکمل نہیں ہوئے گا۔ اور آج جب تک کوئی بھی حاجی 7 چکر نہ لاوے گا، نہ دا عمرہ مکمل نہ دا حج مکمل۔ اللہ دی بندی جدو تھک گئی، جبریل نے حکم ملیا کہ جاؤ میرے نبی دے قدمہ دے اندر اپنا رحمت والا پر مارو۔ جبریل نے پر ماریا تے آب زمزم دا چشمہ پیدا ہو گیا۔ آب زمزم دا جدو چشمہ پیدا ہویا، پانی ابلیا، اللہ دی پیاری بندی نے چلوان نال پانی پھریا تے پیغمبر خدا دے منہ وچ پایا، آپ پیتا، پیغمبر نو پلایا، اور پھر اتنا پانی ابلیا کہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ سوچی پہ گیاں کہ پانی ضائع نہ ہو جائے یا پھیل نہ جاوے۔ آپ نے چاروں طرف بنی لا دی، تیر فرمان لگی یا ماء زمزم یا ماء زمزم۔ حضور نے فرمایا کہ جیری میری ماں اگر اس نے پانی نہ روک دی تے پوری دنیا تے زمزم نے پھیل جانا۔ اور پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر 2 پانی ایسے نے کہ انہوں دا کھڑا ہو کے تسی احترامن پیو گے نہ پانی، فرمایا کہ جتنے بھی پانی نے کھانے نے بے کے کھاؤ، لیکن دنیا دے اندر 2 پانی ایسے نے کہ انہوں دا احترام ہے کہ انہوں کھڑے ہو کے پیو۔ اللہ دے رسول کو جدو پوچھے حضور کیڑے کیڑے پانی، فرمایا کہ پہلا پانی ہے آب زمزم دا، یہ احترام ہے کہ نبی دی نسبت دی وجہ تو امت نو ملے کہ جدو بھی تسی پینا ہے کھڑے ہو کے پینا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تواڈے وضو دا بچیاں جڑا پانی وہ بہ کے نہیں پینا، وہ بھی کھڑے ہو کے پینا ہے۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا اسماعیل نبی دے صدقے اللہ نے اس پوری امت نو آب زمزم جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔